ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا وشفیعنا مومن ہے جس نے ربط کیا ہے درود کا اور مدفن میں ہوگا اس کے اجالا درود کا، اور وہ لیل جس کی زلف ہو اور شمس جس کا رخ وہ ایسے چاند کے لیے اعلیٰ درود کا، اور دل خانہ خدا ہے اس کے لیے ضرور کنجی نبی کے نام کی تارا درود کا۔ حضرت مولانا محمد اطہر نعیمی صاحب ان کے والد محترم کا میں بہت بڑا مددار رہا ہوں، اور مولانا عبد الحمد بدایونی کے ساتھ ان سے واسطہ بھی رہا۔ ان کی اور مولانا جمیل احمد نعیمی صاحب کی جوانی بھی میرے سامنے ہے۔ سلیم شاہی جوتے، ہاتھ میں پان کی ڈبیا، نعیمی صاحب جیسے تشریف کھانا دار میٹھا دار، اور سنہری مسجد میں 88 کا سنگ بنیاد رکھنا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ مجھے جب اتنے عظیم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، تو مجھے تو لکنت موسیٰ یاد آ رہی ہے۔ میں نے 50 سال ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں صبح انگریزی، دوپہر انگریزی، شام انگریزی، رات انگریزی، انگریزی۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا کرم ہے کہ اللہ جوانی میں کسی کو سیدھے راستے پر لے آتا۔ 1953 کی بات ہے، تحریک ختم نبوت کی، حضرت نعیمی صاحب کو یہ بلا ہوگا، قمر انجم انجینئر تھے، اور وہ وہاں سلام پڑھتے تھے، اور وہ سلام پڑھنے کے لیے لاڈی کرنگی ملیز، میں لیاری میں رہتا تھا بہار میں، وہ سلام سننے کے لیے آتا تھا۔ اور اس تحریک ختم نبوت کے دوران مجاہد ملت مولانا عبد الحمد بدایونی سے میرا رابطہ ہوا، اور میں نے اس دن طے کر لیا کہ میں اپنی ساری زندگی مجاہد ملت مولانا عبد الحمد بدایونی کے قدموں میں گزاروں، اور گزاری 18۔ وہ سلام سننے کے لیے، اور وہ سلام جو ہے بڑے بڑے اسلام ہیں۔ قمر انجم کا اپنا ایک انداز تھا، وہ خود بھی ناز کو شاعر تھا، مگر اس کو سننے کے لیے پورا کراچی میں ڈالتا تھا۔ 1953 میں یہ جتنے جلسے ہوتے تھے سیاسی یا مذہبی، یہ سب آرام باغ میں ہوتے تھے، آبادی کم تھی۔ پھر اس سے بڑھتے بڑھتے جب لوگ زیادہ ہونے لگے تو پھر جہانگیر پارک میں جمعیت العلماء پاکستان کے زیر اہتمام 18 برس جہانگیر پارک میں یوم حسین اور میلاد النبی، اور لیکن وہ بڑا کشادہ دلی سے میلاد النبی منایا جاتا تھا۔ اس میں بعض اوقات یہ تو 3 کا پہلو تو تھا ہی، مولانا عبد الحمد بدایونی صدارت فرماتے تھے، احتشام اللہ تھانوی بھی آ جاتے تھے، علامہ ابن سجادوی بھی آ جاتے تھے، کبھی کبھی فرانسس لوگو بھی آ جاتا تھا، کبھی کبھی نارائن داس بھی آ جاتا تھا، اور ایک چھوتوں کا لیڈر تھا، وہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی آ جاتا، اور یہ اپنے طریقے سے امام حسین کو یا حضور کو خراج عقیدت پیش کرتے تھے that the prophet was a very dignified personality and he made a charter for humanity۔ ٹھیک ہے بھائی، نہیں کہہ جاؤ، ہندو بھی کہہ جاتے تھے، عیسائی بھی کہہ جاتے تھے، پارسی بھی کہہ جاتے تھے، بڑا وسیع۔ اور آپ 1952 سے 70 تک دیکھیں کہ کراچی کا ماحول کیسا تھا، کوئی شیعہ سنی دیوبندی وہابی کوئی فسادات مہاجر پنجابی پٹھان یہ نام ہی نہیں تھا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہی خالق دی نہار 1952 سے 1969 تک مولانا عبد الحمد بدایونی 4 جنوری کو ہر سال
مولانا محمد علی جوہر پہ بناتے تھے. وہاں بھی کیونکہ مولانا محمد علی جوہر پر ہی وہ مولانا محمد علی جوہر پر وہاں کرتا تھا. تو اب یہاں میں بات آج کرنے جا رہا ہوں. میں ڈاکٹر سید رجال حسین رسول قادری صاحب، مجید اللہ قادری صاحب، نصرت مرزا، صابر حسین شاہ بخاری، ثاقب محمد خان صاحب، دلاور خان صاحب، مجاہد رسول، اور خاص طور پر اس عمر میں مولانا محمد اظہر نعیمی صاحب اور جمیل نعیمی صاحب جو تشریف لائے ہیں. یہ میرا خیال ہے کہ شاید میری اور ان کی عمر میں چند ماہ کا ہی شاید فرق ہو سکتا ہے، سالوں کا نہیں. بھارت ان کی یہ خصوصیات. آج ہمارا عنوان کیا ہے؟ اب یہ نام پر پہلے ذرا غور فرمائیے گا. یہ اس کو میں بند کر دوں. یہ اچھی بھی چیز ہے اور گڑبڑ بھی. آج ہم یہاں 36ویں سالانہ امام احمد رضا خان، اور آج ہی امام حسین کا چیلم بھی ہے. میں نے جو تاریخ اسلام کا اور انبیاء کا جو مطالعہ کیا ہے، یہ کائنات بنی ہی اس لیے تھی کہ یہاں پر نظام مصطفیٰ کا ہے، اور یہ ایک سلسلہ چلتا رہا. اور یہ میں اپنے موضوع پر آتے ہوئے، چونکہ میں نے دیکھا کہ آج امام حسین کا چیلم دیا، 2 جملے کیا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یزید نظام مصطفیٰ سے ہٹ جاتا ہے، حلال اور حرام کا کوئی پتہ نہیں ہے، بے شرمی، بے حیائی، وہ تمام چیزیں اود کر رہی ہیں جو آقا نامدار سرور کائنات فخر موجودات رحمت اللہ علیہ کے آنے سے پہلے تھی. تو انہوں نے اپنے نواسے کو بتلایا. وہ نواسا جب وہ جا رہے تھے رستے میں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر کہنے لگے کہ نعم المحکم، سواری بڑی اچھی ہے حضور کو دیکھ کر. نعم، انہوں نے کہا اوپر دیکھ، نعم الراکب، سوار بھی بڑا اچھا ہے. امام اس کو بتلا دیا تھا نواسے کو. نانا نے بتایا تھا کہ اے جان محمد، مائل بے خزاں ہو جو گلستان محمد، اس وقت دکھانا ہے تمہیں شان محمد. اور انہوں نے دکھائی میزے پہ کر کے. اور جب وہ نکلے ہیں تو جا چکے، سب کچھ ہو چکا. کیا لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں رکھا ہوا، تمام جسم نازنی چھٹا ہوا، کٹا ہوا. یہ کون ذی وقار ہے، بڑا کشا سوار ہے ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا. یہ بالکل حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، نبی کا نور عین ہے کہ جس کی ایک ضرب سے کمال پڑنے حرف سے کئی شکی تڑپ رہے ہیں کرب سے. یہ کون سی وقار ہے، بڑا کشا سوار ہے. یہ نبی کا نور عین ہے، یہ نبی کا نور عین ہے. اب بڑا مشکل ہے، کوئی بھی شخص اس محفل میں کیا اس ایشیا میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ امام احمد رضا خان کے اوپر گفتگو کرنے کی جسارت کرے. وہ کیا کہے گا؟ وہ ان کو وصیت مفسر پیش کرے گا، وصیت محدث پیش کرے گا، وصیت مجدد پیش کرے گا، وصیت مترجم قربان، وصیت فقیہ، وصیت محقق، وصیت نابغو شاعر، وصیت مورخ، وصیت فلسفی، وصیت منجم، وصیت ماہر لسانیات، ماہر فلکیات، ماہر طبیعیات، عالم اقتصادیات، ماہر سیاسیات، ریاضی دان، عالم علم الابدان، ماہر ارضیات، طب و حکمت، عالم علم البحر اور علم جعفر و کنز الایمان اور عجائب. اس عنوان پر کون بول سکتا ہے؟ کر لو پی ایچ ڈی جتنی بھی کر سکتے ہو، لیکن ان عنوانات کا احاطہ نہیں ہو سکتا.
جن کے فتاوا رضویہ کو مکے کے علماء اور مدینے کے علماء کہیں کہ ایسی اچھے فتاوا ہم نے دیکھے. میں آگے آ کر بتلاؤں گا تھوڑا سا، کیونکہ میں وقت کا جو میں نے اسے کیا، میں وقت کا بڑا پابند ہوں، اگر کہ میں آزاد ہوں، لیکن جب تک اگلی بات میں آتا ہوں تو میں اب یہ میں بات کر رہا تھا مولانا صاحب کے، حضرت نعیمی صاحب، کہ یہ قمر انجمن جو آ کر پڑھتا تھا نا، مصطفیٰ جان رحمت و لاکھوں سلام، آپ نے وہ سنا نہیں، میں نے سنا. شمع بزم ہدایت ہے لاکھوں، قمر انجم کا جو آواز تھی، میں نے بڑے نعتیہ مقابلے کرائے، خود بھی 8، 10، 12 سال نئی کراچی میں 12 روزہ ربیع الاول 10 سال تک ہوتا رہا. قذافی چوک میں آمد مصطفیٰ پر کچھ میں عالم نہ، یہ سب کچھ جو کچھ بھی آپ میں دیکھ رہے ہیں، یہ مولانا عبدالحمد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کے جوتوں کے تو خیر 18 برس ان کے جوتے اٹھائے. 1956 میں جب مزارات کو گرایا جا رہا تھا، کبوں کو گرایا جا رہا تھا، تو شاہ نورانی صاحب، مولانا بدایونی اور جمعیت العلماء پاکستان کے وفد کے سیکرٹری سے مشرقی اور مغربی پاکستان کے علماء کے مفتیان کے دستخط کروانے کے لیے ہم پورے مشرقی اور مغربی پاکستان کے سب سے بڑا اتفاق مفتی محمد حسین نعیمی صاحب نے لاہور میں کیا، تمام پنجاب کے، اور علامہ عارف اللہ قادری صاحب نے پنڈی میں بہت بڑا کیا، پشاور میں بھی ہوا، مولوی فرید صاحب نے اور جمال میاں فرنگی محلی نے ڈھاکے میں علماء کا اور مفتیان کا بڑا، تو وہ 800 علماء کے دستخط کرا کے ہم ایک پٹیشن فائل کر رہے تھے 1956 میں. تو ان علماء کے جوتے سیدھے کرتے کرتے اب یہ سلام بردہ شریف، اگر نعتیہ کلام پر بات ہو، کیونکہ میں تو نہ قافیہ جانتا ہوں اور یا مقبول جاتا، مجھے قافیے کا پتہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ تمام اسلامی ممالک کا قافیہ تنگ ہو چکا ہوں. مجھے ردیف کا نہیں پتا، اس لیے کہ اب ہر جگہ پر مجھے ایشیا میں بھی اور ہر جگہ مجھے پاکستان کے حریف ہی نظر آ رہے ہیں، خود پاکستان کے اندر بھی مجھے بہت سے حریف نظر آ رہے ہیں. میں آگے بڑھوں، لیکن آپ قصیدہ بردہ کے بعد اور حسان، حضرت حسان کے نعتیہ کلام کے بعد اگر آپ کسی شخص کو ایشیا کے اندر حسان الشرق کہہ سکتے ہیں تو وہ احمد رضا. نام کیا ہے؟ ماں باپ نے نام کیا ہے؟ احمد. کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح قلم نہ ہوتا. ہر ایک سویدہ دل سے پیدا جھلک محمد کی میم کی ہے، دل اس کا خلوت سرا نہ ہوتا تو نقش یہ مرسم نہ ہوتا. کیا نام ہے، لیکن ان کی نعتیں پڑھی جا رہی ہیں. پاکستان بننے سے پہلے یہ اسلام عورتوں کے یہاں بھی، پاکستان بننے سے پہلے یہاں کراچی میں 2 شخصیتیں بڑی مشہور تھیں. ایک تنظیم بڑی مشہور تھی، کیوں کہ میں تو 1 اگست پہلے ہفتے سے یہاں کراچی میں آ گیا تھا، اسی رام باغ میں مہاجر کیمپ تھا، میری ڈیوٹی لگی ہوئی تھی. 18 اگست کو پہلی نماز عید الفطر کی مولانا عبدالغنی درس نے بندر روڈ پر پڑھائی، قائد اعظم دیا، میں بھی ان جوتوں میں وہاں پر موجود تھا. تو اس وقت ایک مولانا امیر احمد جوز پوری کا بڑا نام تھا. یہ ہمارے مکرانی بھائی، کیونکہ لیائی ہی میں مسلمانوں کا حق، اور تم بہت بڑا مولانا جوز پوری بنا پڑتا ہے، یا مولانا درس عبدالغنی درس کا نام لیا جاتا تھا. اور یہاں ایک انجمن مسلمانہ پنجاب ہوتی تھی، یہ جلوس نکالتی تھی 12 ربیع الاول کو، اور وہ جلوس جنہوں نے دیکھا ہے وہ آج تک نقشہ نہیں پہنچ سکتے. آگے سب سے آگے جلوس میں 72 اونٹ ہوتے تھے اور عربی لباس لڑکوں نے پہنا ہوا اور ہاتھ میں ننگی تلوار. اس کے بعد 72 گھوڑے ہوتے تھے، اس کے اوپر بھی عربی لباس پہنا ہوا اور ننگی تلوار ہاتھ میں. اور اس کے بعد جتنے سکول تھے وہ ہیڈ ماسٹر اپنے اپنے سکول کا وہ لے کر اور
اور ایک پرچم، گرین پرچم، اور 12 13 14 15 اسکول تھے، لیکن اسکول کا بچہ وہ آتا تھا اور یہ جلوس وہ نکلتا تھا۔ یہ 52 سے 55 تک مسلمانوں نے پنجاب کی جہاں جو انجمن تھی، اور یا مولانا عبد الغنی درس یا پھر وہ مولانا جودھ پوری اس کی وہ کرتے تھے۔ تو یہ میرے اپنے آنکھوں کی چیز ہے۔ لیکن اب مولانا کے کلام کو دور حاضرہ میں بھی دیکھ لیں کسی دن اٹھ کر، ان کے کلام میں اب برد نہیں ہے، آمد یہ سیلاب ہے۔ وہ تو انہوں نے کوہ ہرا سے لے کر ہمالیہ تک نعت کا پہاڑ لگا دیا۔ اب کوئی اور اتنی نعتیں لکھے تو پھر ہی ان کا ریکارڈ ٹوٹ سکتا ہے، ورنہ ریکارڈ اس کا اپنے بندے کا ٹوٹ جائے گا، ان کا ریکارڈ نہیں ٹوٹ سکتا۔ اب یہ دیکھیے 3 شعر ہیں، آج عالم اسلام کو بھی دیکھیے اور حضرت کے اس کلام کو بھی دیکھیے۔ اٹھا دو پردہ، دکھا دو چہرہ، نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے، مہر کب سے کتاب میں۔ یہ آج کے حالات آپ دیکھیں، یہ کہاں جا رہا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان فرنٹ لائن ہے، پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے، حضور سرور کائنات آقا انعامدار کے پاس تو ایٹم بم نہیں تھا۔ انہوں نے ایک قوم بنائی ہوئی تھی، امام حسین کے پاس 72 آدمی تھے۔ یہ تو حوصلہ تھا جوانان حسینی کا فقط، ورنہ لاکھوں سے 72 کی لڑائی کیسی؟ فوجیں لڑائی لڑتی ہیں، قومیں جنگ لڑتی ہیں۔ آج یہاں سے لے کر پشاور تک ہم ایک قوم نہیں ہیں، ہر جگہ ہر آدمی ایک ایک ڈگڈگی بجا کر اپنی اپنی قومیت کا پرچار کر رہا ہے۔ حضور سرور کائنات جب مدینے میں جاتے ہیں تو ایک دن رحمت جوش میں آتی ہے، جتنے بھی مقامی انصاری لیڈر تھے ان کو مسجد نبوی میں بلا کے، اور جو ان کے ساتھ مکے سے آئے ہوئے تھے مہاجر، ان کو ایک طرف لائن میں دونوں کو لگا کر موافق کرتے ہیں، دو بھائی بناتے ہیں۔ ایک انصاری کا ہاتھ ہوتا ہے اور ایک مہاجر کا ہاتھ، رکھتے سب مہاجر الا علی، حضرت علی بن جاتے ہیں۔ کہتے ہیں حضور آپ نے میرا نام کسی انصار کے ساتھ نہیں رکھا۔ نہیں علی تم تو حضرت سے میرے بھائی بن گئے، تمہارا ہاتھ ادھر آئے گا۔ تو اسی وقت پھر تھوڑے دنوں کے بعد یہ مہاجر انصار تو ہو گئے اکٹھے، وقت گزرتا گیا۔ ایک دن کیا ہوا، ایک عجیب تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور سنان جہنی ایک کمانڈر تھا ایک علاقے کا، ان کے کرایہ دار کی اور ان کی مالک مکان کرائے پر جھگڑا ہو گیا، اور جو انصاری تھا سنان جہنی کا آدمی، اس نے نعرہ لگانا کر دیا، یا علی الانصار، یا علی الانصار تعال ہنا، یا علی الانصار تعال ہنا، اے انصارو ادھر آ جاؤ۔ اور ادھر سے دوسرا، یا علی المہاجر، یا علی المہاجر تعال ہنا۔ حضور نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، ان کو بلاؤ۔ کہا ما بال حاضر جاہلیہ اور فطرت و منکرہ، یہ مہاجر کا نعرہ، یہ انصار کا نعرہ لگا رہے ہو، یہ اسلام میں منع ہے، یہ کفر ہے، یہ تم کفر کر رہے ہو۔ انہوں نے بنا دیا سب، ایک بنا دیا۔ کون ہے یہاں جو آج ایک بنا سکے؟ کوئی نیشنل اسپرچل ریلیجس لیڈر نہیں ہے۔ ہر آپ دیکھیں میلاد النبی میں جو کچھ ہوگا آپ دیکھیں، جو انہوں نے مرزا صاحب نے میسج دیا ہے کہ امام احمد رضا صاحب کی جو فکر ہے، جو نظریہ ہے، یہ 1974 سے 1972 سے 1977 تک میرے ساتھ ایک مسئلہ رہا
کہ میں نے ایک منشور پڑھا تھا روٹی کپڑا مکان، تو میں نے کہا میرے اوپر تو کم سے کم لاگو ہو جائے. تو الحمدللہ 5 سال سکھر جیل، حیدرآباد جیل، کراچی جیل، لانڈی جیل، وہ جیل، یہ جیل، فلاں جیل، قریباً 5 سال اچھی روٹی کپڑا مکان ملتا تھا. کبھی کبھی بیچ میں گرمیوں کی چھٹی ہو جاتی تھی تو ایک جماعت، اسلامی جماعت کے ایک امیر نے کہہ دیا، یہ بات حضرت سننے والی ہے قبلہ، انہوں نے کہہ دیا کہ یہ نظریہ پاکستان جو ہے یہ تو ہمارے امیر نے دیا تھا. اچھا، میں کچھ جیل میں اخباریں آتی تھی پڑھتا تھا، وہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا نہیں جی یہ نظریہ پاکستان تو جب قائد اعظم نے کہا تھا کہ پہلا مسلمان ہوا تو اس وقت نظریہ پاکستان، کسی نے کہا علامہ اقبال نے دیا، کسی نے کسی کا نام دیا، کسی نے سر سید، بڑے ایک اخبارات میں بڑی ہلچل کی. تو اقبال احمد خان پاکستان یہ لائرز ایسوسی ایشن کے، بار ایسوسی ایشن کے سیکرٹری جنرل تھے، مسلم لیگ کے بھی سیکرٹری تھے. تو میں وہاں گیا، اعلان تاشکند پر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن لاہور نے میری تقریر رکھی ہوئی تھی. انہوں نے کہا بھائی یہ آج کل ایک مسئلہ چل رہا ہے نظریہ پاکستان، وہ ایک اسلامی لیڈر نے کہہ دیا کہ میرے اس نے، تو یہ مسئلہ کیا ہے؟ تو ہم ایک چھوٹی سی نشست رکھ رہے ہیں، کچھ اخباری نمائندے ہوں گے، کچھ یا وکیل، کوئی ریٹائرڈ، تو انہوں نے ایک چھوٹی سی نشست رکھی. تو مجھے بھی خیال ہے، میں نے کہا یہ نظریہ پاکستان یہ دو قومی نظریہ جس کو کہا جاتا ہے. پہلے تو یہ بات ہے کہ آج تعلیمی اداروں میں کیا ہو رہا ہے. ابھی تھوڑے دن پہلے 2 مہینے 3 مہینے پہلے ڈاکٹر طاہر رحمان صاحب نے کہا ہماری 200-300 بچیاں PhD کر رہی ہیں جو کر چکی ہیں، تو آپ 20 منٹ گفتگو 40 منٹ مولانا مجھے آپ چٹ دے دیجیے گا جب بھی آپ میرا 10 منٹ اور ہوگا. تو میں آج کا سوال جواب کرتا ہوں، سر سید یونیورسٹی، اردو یونیورسٹی، محمد علی جناح یونیورسٹی، سر سید گرلز کالج، انٹر ڈبیٹ، تو میں پوچھتا ہوں، لیکن میں دیکھ کیا رہا ہوں اور آپ کو خبردار کر رہا ہوں، جو مرزا صاحب نے بات کی ہے بہت بڑی کہی ہے. وہ ابو کلام آزاد جو متحدہ قومیت کا حامی تھا، ہم تو مسلمانوں کو ایک قوم مانتے تھے نا، وہ ہندو اور مسلمانوں کو متحدہ قومیت. حسین احمد مدنی، اس کے کیا چرچے ہو رہے ہیں یونیورسٹیوں میں ابو کلام آزاد کے. یہ میں نے پوچھا، دیکھا، اور پھر عطا اللہ شاہ بخاری مجلس اعراب کے کیا چرچے ہو رہے ہیں، تحریک خاکسار کے کیا چرچے ہو رہے ہیں، نیشنلسٹ علماء کے کیا چرچے ہو رہے ہیں. ان پچھلے 3 سالوں میں 18 سوال میرے پاس آئے نظریہ پاکستان کے اور متحدہ قومیت والوں کے لوگوں کے، جو آج بھی ابو کلام آزاد کو اور حسین احمد مدنی کو اور عطا اللہ شاہ بہاری کو اور مجلس اعراب کو، متحدہ قومیت والوں کو ایک بڑا اونچا مقام دیتے ہیں. 18 سوالوں کے پچھلے 3 سال سے میں جواب لکھتے لکھتے 900 صفحے کی کتاب بنی ہے. انشاءاللہ 25 دسمبر کو وہ آ رہی ہے. تو یہ آپ نے بہت بڑی بات کی کہ یہ تو اس وقت میں نے پھر کہا کہ یہ بات آگے بڑھتے بڑھتے آپ فتاوی رضویہ پڑھ لیں. آپ اس وقت کے 1925-27 میں حضرت والد گرامی حضرت نعیم الدین مراد آبادی نے جو بنیاد رکھی تھی وہی سن ہے 1927، اور 1927 میں ہی یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. یہ ایک بڑی عظیم ہستی کی تقریب ہو رہی ہے. یہاں ہم لوگ جتنے بھی آ رہے ہیں ان کے خادم کی حیثیت سے آ رہے ہیں، ہم ان کے خادم کی حیثیت سے یہاں پر آ رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کے خادم کی حیثیت سے. کوئی بھی بڑا نہیں، کوئی بھی چھوٹا نہیں، سب اعلیٰ حضرت کے خادم کی حیثیت. تو یہ ایک بہت بڑا مافیا چل رہا ہے، تاریخ کو مسخ کیا جا رہا ہے، محمد بن قاسم کو کیا، اور پھر ہمارا اخبارات اور یہ سارے اس کو چھاپتے ہیں. ایک مرد قلندر پیدا کیا ہوا ہے جن کا منہ توڑ جواب دینے والی شخصیت
یہ ہماری اور یہ مقبول جان، یہ ہر ایک کا جواب دے رہے ہیں، دلیل کے ساتھ دے رہے ہیں، اور ہم ان کی بہت قدر کرتے ہیں۔ میں آگے بات زیادہ نہیں کر سکتا، مجھے اپنی بھی کم مائگی کا احساس ہے۔ یہ 1927 میں مولانا اسی وقت یہ بہت بڑا کامسٹ ہے، منجم ہے، علم الاداد جاننے والا، پیرو مشہور ہے۔ اس نے بھی کہا تھا کہ میں 25 سال کے اندر ہندوستان میں حلال دیکھ رہا ہوں۔ جی ہاں، اور وہ آپ دیکھیں وہ 27 میں حضرت نعیم الدین مراد آبادی کہہ رہے ہیں، بنیاد رکھ رہے ہیں، اور پیرو بھی 1927 میں کہہ رہا ہے کہ میں ہندوستان میں حلال دیکھ رہا ہوں، اور اللہ نے کیا۔ خیر یہ تو روحانی اور ہماری بات ہی وہ جو میں بات ہے۔ اب ہم دو باتیں کر کے آگے بڑھتے ہیں، اس لیے کہ وقت کی پابندی۔ تو حضرت کے یہ جو شعر ہے نا، خدائے قہار ہے غضب پر کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، ہمیں اپنا بھی تو احتساب کرنا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرما کے ہے، بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے۔ بندہ کیا، پوری کی پوری امت مسلمان آج معذوروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اب آپ خود دیکھ لیں کہ ہمارے 57 ملکوں میں سے کتنے ہیڈ آف دی اسٹیٹ معذور ہیں۔ جی اب بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے بعد اب کوئی خلیل اعظم پیدا نہیں ہوگا، حضرت اسماعیل کے بعد اب کوئی ذبیح اعظم پیدا نہیں ہوگا، محمد مصطفیٰ کے بعد پیغمبر اعظم پیدا نہیں ہوگا، اور امام ابو حنیفہ کے بعد اب کوئی امام اعظم پیدا نہیں ہوگا، اور امام حسین شہید اعظم کے بعد اب کوئی شہید اعظم پیدا نہیں ہوگا۔ علم کے نقشے قدم پر کر کنز الایمان کی بات میں نہیں کرنا چاہتا، آپ کر چکے ہیں، آپ پڑھتے بھی ہیں، لیکن اسی کا یہ ایک فیض ہے کہ یہ جو ترجمہ ہے یہ تو ایک سکھ نے بھی، جلندر یا ہوشیارپور تھا، 3 لاکھ کاپیاں اس کی تقسیم کی، ایک سکھ نے، پتہ نہیں کاروبار کے لحاظ سے کی یا عقیدت سے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ ایسٹ پنجاب میں جتنا بھی کنز الایمان کھلایا وہ ایک سکھ کا کردار ہے۔ اور حکیم موسیٰ مرسری کو بھی ہمیں نہیں بولنا چاہیے، وہ کتنا شدائی تھا، ان کے تمام ملفوظات اور تمام چیزیں 10 سے 12 لاکھ پورے انڈو پاکستان میں اس نے پھیلایا، بڑی بات ہے۔ اب علماء و مشائخ کا کردار، 1984 میں مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان نے اسلام آباد ہوٹل میں ایک کانفرنس کی علماء و مشائخ کا، اور مجھے کہنے لگے ہم آپ کو بلا رہے ہیں جمعیت العلماء پاکستان مولانا بدایونی کے حوالے سے، اور گفتگو آپ نے وہی کرنی ہے جو فلاں تاریخ کو ضیاء الحق کی میری اور آپ کی گفتگو ہوئی تھی، ذرا علماء کو بتا دینا۔ پیر مانتی شریف صاحب سے دعوت کر رہے ہیں، وہاں میں نے علماء و مشائخ کے اوپر کتاب سے بھی علماء حق اور علماء سو پر کتاب لکھی، اور میں علماء حق کی ہمیشہ ان کا ساتھ دیتا ہوں، ان کے پاؤں چھوٹتا ہوں، آپ کے پاؤں چھوٹتا ہوں، آپ سب کے پاؤں چھوٹتا ہوں، لیکن یہ جو علماء سو ہیں ان کی خدمت میں ایک شعر کر کے آگے بڑھتا ہوں کہ تخت اپنا ہے مگر وقت نہیں ہے اپنا، اور وقت آیا تو ہم ہی لوگ سلیمان ہوں گے، اور یہ جو ہیں شہر کے باعث یہ خطیبان کرام، اللہ نے چاہا تو یہ بھی مسلمان ہوں گے، میری دعا ہے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، یہ میرے پاس پوری ایک کتاب ہے جو میں نے اب چونکہ کافی باتیں ہو چکی ہیں جو اس وقت میں نے علماء و مشائخ کانفرنس میں کی، اور ایک بات میں نے کی، میں نے کہا بھائی یہ ابھی پرسوں بھی یہاں الیکشن ہو رہا ہے کہ یہ جو الیکشن لڑتے ہو، یہ 1980 میں کیا ہوا ہے برطانیہ کی، ہم غلام ہیں، تب تھے اب بھی غلام۔ وہاں 1980 میں عورتوں کی ایک تحریک چلی، انہوں نے کہا یہ عورت سے شادی کر دیتی ہے، ریگولیشن کیا، بل پاس ہو گیا،
500 میں سے 350 نے ہاتھ کھڑا کر دیا۔ میں نے کہا پیر مانکی شریف صاحب اب وہاں ایک عورت سے شادی کر سکتی ہے؟ اگلے سال مردوں کو غصہ چڑھا، انہوں نے کہا یہ عورتیں ہم شادی کریں۔ انہوں نے بھی بل پاس کیا، بل پاس ہو گیا، وہ بھی ہو گیا۔ تو وقفے کے اوپر جب چائے کا وقفہ ہوا، سردار قیوم صاحب بیٹھے ہوئے تو پیر مانکی شریف بڑی سادگی سے کہتے کہ وہاں پر قومیں بھی پائی۔ میں نے کہا یہ ہو رہا ہے، یہی ڈیموکریسی ہے، ادھر ہی تم عمل جا رہے۔ پھر اسی کے بعد مذہبی امور کی تنظیم نے علماء مشاہد کانفرنس کی، اس میں بھی خادم حاضر ہوا۔ پھر ایک اور 2006 میں ہوئی، اس میں بھی حاضر ہوا۔ تو یہ علماء کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں کس راستے پہ لے جانا ہے، اور کالجوں کو آپ کو ٹارگیٹ بنانا چاہیے۔ کالج جو کچھ اس وقت متحدہ قومیت کا ابوالکلام آزاد کر رہا ہے، حسین احمد مدنی کر رہا ہے، یہ آپ کو ڈیفیوز کرنا ہے۔ یہی متحدہ قومیت کے لوگ تھے، اور اس پر میں آپ کو کافی لٹریچر آپ کی خدمت پہ میں ان کے ہم تو کہتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں، بس یہ ختم ہو گیا۔ اور ایک جوہر جو آج میں تلاش کر کے جا رہا ہوں، جب مولانا محمد علی جوہر پر ہم جوہر ڈے مناتے تھے تو ایک کریڈٹ ان کو دیتے تھے کہ انہوں نے تو، وہ بھی عاشق رسول تھے، ان کی آپ نعتوں کا اگر کرے تو بڑی اچھی ہے، شاید وہ بلا بیجی ہیں درودوں کی، کچھ ہم بھی سوغاتیں، بڑا انہوں نے یہیں پر اس جیل میں لکھے، بڑی نعتیں لکھی۔ تو وہ انہوں نے اپنی زندگی میں کہہ دیا تھا، مولانا بدایونی جو ان کا ڈے مناتے تھے کہ ہے رشک ایک خلق کو جوہر کی موت پر، یہ اس کی دین ہے جسے پکڑ۔ وہ آج بیت المقدس میں ان کی تدفین ہوئی، میرا وہ موضوع نہیں ہے، لیکن میں اس میں ایک جملہ کہا کرتا تھا کہ جوہر میں وہ جوہر ہے جو ہر میں نہیں، اور آج وہ جوہر میں تلاش کر آ گیا ہوں جو جوہر حضرت اعلیٰ حضرت احمد رضا میں تھا، وہ آپ کو پیش کرتے جاؤں۔ سر ضیاء الدین کا پڑھیں، ان کو علم لدنی حاصل تھا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں احمد رضا کی علمیت اور قوت فیصلہ پر کوئی ایسا اور اظہار نہیں کر سکتا جس طرح مدلل انہوں نے فرمایا۔ اور اس کے بعد مولانا سید محمود البرنی مدنی، شیخ موسیٰ الشامی الازہری، جسٹس قدیر الدین، جسٹس گل محمد، کبھی کبھی اعلیٰ حضرت کا ذکر آ جاتا۔ یہ ہمارے ایک منسٹر رہے ہیں بھٹو صاحب کے دور میں، کیا نام تھا مولانا کوثر نیازی۔ یہ کوثر نیازی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں تو مولانا کاملی کا شاگرد تھا، لیکن مولوی صاحب جب مولانا احمد رضا کی یہ مولانا کاملی مولانا صاحب مولانا احمد رضا کی بخشش کوئی نہیں، فتووں سے بات ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا احمد رضا تم کو ہمارے رسول سے اتنی محبت تھی کہ اتنے بڑے عالموں کو بھی تم معاف نہیں کیا کرتے تھے، تم نے سمجھا کہ انہوں نے توہین رسول کی ہے، تم پر کفر کا فتویٰ لگا دیا، جاؤ تمہیں اللہ اسی پر۔ اسی طرح اشرف علی تھانوی نے بھی کہا کہ میرے دل میں احمد رضا کا بے احترام ہے، وہ ہمیں کافر سمجھتا ہے تو سمجھتا رہے، لیکن وہ عاشق رسول ہے، وہ تو بخشا ہی جائے گا۔ تو اس طرح، لیکن جو بات جوہر کی میں تلاش کرتا ہوں، 6 صدیاں گزر گئیں، ہم نے کتاب کو کتاب المبین سمجھا، قرآن سمجھا، اس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن 6 صدیوں میں ایک اندھیرا سا نظر آتا ہے۔ اس کو کتاب کو کسی نے کتاب الحکمہ نہیں سمجھا۔ وہ ابو الحکم، کافروں میں ابو الحکم تھا مکے میں، حکمت کا باپ، فلسفے کا باپ، ریاضی کا باپ، جو بھی مسئلہ ہوتا تھا لوگ اس کے پاس جاتے تھے، لیکن آج لوگ اس کو ابو الحکم نہیں جانتے، اس کو ابو جہل کے نام سے جانتے ہیں۔
اس لیے کہ اس نے رسالت معاف کی، رسالت کی نفی کی۔ تو اب یہ ہمارا جو ناطا ٹوٹ گیا تھا، یہ آپ کا سبجیکٹ ہے، آپ ہی کے لیے میں کتاب دلایا ہوں۔ ہم نے کتاب الحکمہ، جب قرآن چیلنج کرتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی شک شبے کی بات ہے، اور اگر ایسی بات ہے آتوا بسورۃ من مثلہ، اس کی صورت ہے۔ اور اسی قرآن میں کہا جاتا ہے کہ لا رطب ولا یابس الا فی الکتاب مبین، بحر و بحر کا کوئی ایسا علم نہیں جو اس میں نہ ہو، باٹنی، فزکس، کیمسٹری، بیالوجی، جیولوجی، تمام علوم اس میں ہے، اور اس میں ہمارے علماء نے کام کیا۔ ابن سینا کو انہوں نے لکھ دیا ایورس، ابن رشد، رازی کو ریزز، خوارزمی کو خیبر، الجبرے کا باپ، الحسن گریوٹی آف دی ورلڈ، ابن بیتار باٹنی کا باپ، ادریسی، اور ان کو سب ہم نے بلا دیا۔ یہ ایک ناطا ٹوٹ گیا تھا عالم اسلام کا، جو سب سے بڑا کام حضرت اعلی حضرت نے کیا۔ انہوں نے گریوٹی کو لیا، زمین کی تہ تک پہنچ کے کہ یہ ساکن ہے یا نہیں ہے، اس پر قرآن کی آیات سے استدلال دیا۔ پانی کے کتنے رنگ ہیں، تیمم، مٹی کس قسم کی مٹی سے ہو سکتا ہے، تمام فقہاء نے کام کیا۔ انہوں نے 70 اس میں ایڈیشنل کی۔ ان کا جو سائنس کتاب الحکمہ کا جو کام ہے، اور میں کیونکہ ہمارے پروفیسر ڈاکٹر مجید اللہ قادری صاحب اس پہ کام کر رہے ہیں، ان کی خدمت میں اس کام کو بڑھانے کی ضرورت ہے، نئی نسل کو بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ جو 600 سال سے ہمارا اندھیرا تھا، اب ایک روشنی نظر آ رہی ہے۔ لائٹ پر، نور پر، ہر چیز پر انہوں نے کام کیا۔ یہ قرآن پاک کی 1000 آیات ہیں جو باٹنی، فزکس، کیمسٹری، گریوٹی، ورلڈ، جوار باٹا، پانی، اس کا قصہ، یہ میں آپ کی خدمت میں اطہر نعیمی صاحب کے ہاتھوں آپ کو پیش کرا رہا ہوں۔